अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। रोज़ नई और दिलचस्प कहानियों के लिए आप मेरे चैनल MS उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कमरे के कोने में दो नन्ही मासूम कलियां घुटनों में सर दिए बैठी थीं और पूरा कमरा दोनों की सिसकियों से गूंज रहा था। कमरे के बाहर ही एक औरत शदीद गुस्से की हालत में कह रही थी, अब कमरे से बाहर निकल के दिखाओ ज़रा, इससे भी ज़्यादा मारूंगी। अपनी माँ तो मर गई और तुम दोनों को छोड़ गई मेरी ज़िंदगी आज़ाद बनने के लिए। चुप कर जाओ दोनों, वरना इस छुरी से दोनों की ज़बानें काट दूंगी। डर के मारे बड़ी बच्ची ने दूसरी बच्ची, जो कि इसे तकरीबन 2 साल छोटी थी, इसके मुंह पर सख्ती से हाथ रख दिया और उसे चुप करवाने लगी। 4 सदा के इस छोटे से घर में रहने वाली 7 साला इकरा और 9 साला रिमशा की सगी माँ फरजाना को इस दुनिया से गए 8 माह हो चुके थे और माँ की वफात के बाद इन दोनों ने कोई एक दिन भी आराम सुकून से नहीं गुजारा था। इकरा और रिमशा का वालिद जफर एक मजदूर था जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरता। बीवी के मरने के बाद वो काम पे चला जाता और बेटियां सारा दिन अपनी माँ को याद करती घर में अकेली रहती। इनके घर के साथ की घर में जफर की चच्ची रहती थी। दोनों बच्चियों की हालत को देखते हुए इसने जफर को दूसरी शादी का मशवरा दिया, जिसे इसने फौरन मान भी लिया। रशीदा चाची ने ही इसके लिए नसरीन को पसंद किया, जिसके वालिदैन हयात नहीं थे। अपने एक भाई और भाभी के साथ रहती थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही सादगी से निकाह हुआ। इकरा और रिमशा बहुत खुश थी कि इनकी नई अम्मी आ गई है। अब वो सारा दिन घर में अकेली नहीं रहेंगी। अब इन्हें खाना भी वक्त पे मिलेगा, भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों मासूम बच्चियों की ये खुशी सिर्फ चंद दिन ही रही। कुछ दिन बाद ही इसने दोनों बच्चियों को छोटी छोटी बातों पे मारना शुरू कर दिया। सारा दिन दोनों बच्चियां इसके डर से घर से बाहर रहती। आज भी दोनों घर से बाहर थी जब 7 साला इकरा ने रिमशा से कहा, आप ही हमारी अपनी अम्मी वापस कब आएंगी? मुझे ये नई अम्मी अच्छी नहीं लगती। जब वो बालों से पकड़कर मारती हैं तो बहुत दर्द होता है। जिस पर 9 साला रिमशा ने कहा, इकरा हमारी अम्मी अल्लाह जी के पास चली गई है, हम अल्लाह जी से दुआ करते हैं कि हमारी अम्मी को वापस भेज दें। वो दोनों मासूम बच्चे इस तरह कभी अल्लाह से दुआएं मांगती तो कभी अपनी नई अम्मी की शिकायत करती कि हमारी अम्मी को वापस भेज दें, नई अम्मी बहुत मारती हैं। इसी तरह दिन गुजरते गए, लेकिन नसरीन के दिल में इन दोनों बच्चियों के लिए नरम गोशा पैदा ना हुई। इतवार का दिन था। इकरा और रिमशा सुबह जल्दी उठ गई थी, जबकि नसरीन तो वैसे भी देर से ही उठती। इकरा को भूख लगी थी। दोनों बहनों ने सोचा कि अगर माँ को जगाया तो बहुत मार पड़ेगी। बाप सुबह सवेरे ही काम पे जा चुका था। नाश्ता सफ़र बाहर ही करता था, इसलिए रिमशा और इकरा खुद ही किचन में नाश्ता बनाने आ गई। दोनों बच्चियां नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में इकरा के हाथ से जग गिरकर टूट गया, जो कि नसरीन 2 दिन पहले लेकर आई थी। कांच टूटने की आवाज़ जब नसरीन के कानों में पड़ी तो वो भी किचन में पहुंच गई, जहां वो दोनों बहनें डरी सहमी सी खड़ी थी, क्योंकि इनको पता था कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? मेरा नया जग तोड़ दिया। ये तुम्हारी माँ का नहीं था, मैं खुद लेके आई थी। कहते साथ ही नसरीन ने इकरा के चेहरे पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। अम्मी क्या कर रही हैं? छोड़ी अम्मी, गलती से टूट गया, छोड़ दे, इकरा को मत मारे, छोटी है वो भी। किचन बड़ी बहन की आवाज़ों से गूंज उठा। इस वक्त नसरीन ये सोच के इकरा को मार रही थी कि एक ज़ात ऐसी भी मौजूद है जो हर वक्त हमें देखती है, जिसकी लाठी बेआवाज़ है, इसकी पकड़ से हमें कोई नहीं बचा सकता। नसरीन भी बचने वाली नहीं थी। आज मैं अब्बू को बताऊंगी कि आप हमें मारती हैं, खाना भी नहीं देती, हमारी अम्मी ऐसी नहीं थी, बताऊंगी मैं आज अब्बू को। ये रिमशा थी जो रोते हुए बोल रही थी कि शायद ये जालिम औरत बस कर जाए, लेकिन इस बात से इसे मजीद गुस्सा आ गया। बताओगी अपने बाप को? हाँ, क्या बताओगी? दोबारा बोलो ज़रा। तुम दोनों बहनों का अभी इलाज करती हूँ, रुको। दोनों बहनों को बालों से पकड़कर वो कमरे में ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रशीदा चाची की 2 पोतियाँ, जो कि इकरा और रिमशा की सहेलियाँ थी और रोज़ चारों साथ खेलती थी, वो आज भी इन दोनों को बुलाने आई थी, मगर चीखों की आवाज़ें सुन के वो दोनों रशीदा चाची को बुलवाने के लिए वापस भाग गई। जब चाची आई और देखा तो नसरीन दोनों बच्चियों को छुरी दिखाकर बोल रही थी, चुप कर जाओ दोनों, अब आवाज़ आई तो दोनों की ज़बानें काट दूंगी इस छुरी से। क्या कर रही हो? ये खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? फिर माँ की बच्चियों के साथ ऐसा सलूक करते हुए। अंदर का मंजर देखकर अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। कमरे के एक कोने में वो दोनों बच्चियां मौजूद थी, डरी सहमी सी, सर के बाल बेदर्दी से कटे हुए थे। नीचे ज़मीन पे दोनों बच्चियों के बाल बिखरे हुए थे, जो कुछ देर पहले ही नसरीन बेदर्दी से काट चुकी थी। ये मंजर देख के रशीदा चाची का दिल खून के आंसू रो रहा था। दोनों बच्चियों का सर भी कैंची लगने से जख्मी हो चुका था, जहां से खून निकल रहा था। इस वक्त रशीदा चाची को इस सब का जिम्मेदार अपना आप लगा,
کہ وہی نسرین کو اس گھر میں لائی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تمہارے دل میں خدا کا خوف بالکل بھی نہیں؟ تم خود بھی ایک عورت ہو کے کیسے کر سکتی ہو ان بن ماں کی بچیوں پہ ایسا ظلم؟ تمہاری شادی میں نے ظفر سے کروائی یہ سوچ کے کہ تم ان بچیوں کو ماں کا پیار دو گی، لیکن تم نے ان کی یہ حالت کر دی۔ کیا تم یہ بول چکی ہو کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا؟ تم سے اس سب کا بدلہ اللہ ہی لے گا۔ آج ظفر کو آنے دو، میں کرتی ہوں کوئی فیصلہ۔ اب میری بچیاں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ رشیدہ چاچی غصے سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کہہ دینا ظفر سے جو کہنا ہوا۔ اب ایسی بھی کیا قیامت آ گئی جو ان کو ہلکا سا مار لیا یا ڈانٹ دیا؟ اگر یہ مجھے تنگ کریں گی اور میں انہیں کچھ کہوں تو کون سی قیامت آ گئی؟ یہ تمہیں ہلکا سا لگ رہا ہے؟ ان بچیوں کے بال کاٹ دیے، سر زخمی کر دی اور تم کہہ رہی ہو ہلکا سا ڈانٹ دیا۔ اللہ ہی اس کا حساب لے گا تم سے۔ اقرا اور رمشا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، چلو دونوں میرے ساتھ۔ اور رشیدہ چاچی دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ شام کو ظفر کے گھر آتے ہی نسرین نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے آپ کی بیٹیوں پہ؟ جو ذرا سے ڈانٹنے پہ ابھی آپ کی چاچی نے مجھے میرے گھر میں ہی بے عزت کیا اور ان دونوں کو لے گئی یہاں سے۔ نسرین زور و شور سے رونے کا ڈرامہ کرنے میں مصروف تھی۔ تم رونا بند کرو، میں ابھی ان دونوں کو واپس لے کے آتا ہوں۔ کہتے ہی ظفر اٹھا اور رشیدہ چاچی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں رشیدہ چاچی کے گھر اقرا کے 2 چچا لطیف اور عرفان آئے ہوئے تھے، جو دونوں بچوں کی حالت دیکھ کر کافی غمگین ہو گئے تھے۔ رشیدہ چاچی نے اقرا اور رمشا کے زخم صاف کیے اور اپنی پوتیوں کے صاف کپڑے دونوں کو پہنا کر ان کے سر کو اسکارف سے ڈھانپ دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا۔ رشیدہ چاچی سے سلام دعا کے بعد انہوں نے اقرا اور رمشا کو ساتھ چلنے کا کہا، جس پر چاچی نے ان کو صبح کا سارا واقعہ بتایا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد ظفر غصے سے پاگل ہو گیا اور فوراً اٹھ کے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ رشیدہ چاچی ظفر کے دونوں بھائی اور بیٹیاں بھی ان کے پیچھے بھاگی اور اندر داخل ہوتی ظفر غصے سے نسرین کی طرف بڑھا۔ کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہو تم، میری بیٹیوں کی یہ حالت کر کے اب خود مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ ظفر نسرین پہ ہاتھ اٹھاتا، رشیدہ اور ظفر کے دونوں بھائیوں نے آگے بڑھ کے اسے روکا۔ بہرحال نسرین کو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ایک ہی بات کر رہی تھی ظفر سے کہ میں تمہاری بیٹیوں کی نوکر نہیں ہوں، مجھے الگ گھر لے کے دو یا مجھے طلاق دو۔ لڑائی بہت بڑھ گئی۔ رشیدہ چاچی اور ظفر کے بھائی اس کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے لطیف اور عرفان نے فیصلہ کیا کہ ظفر دوسرا گھر نہیں لے سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، وہ تو محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے ظفر کو منایا کہ اقرا اور رمشا کو ہم لے جاتے ہیں، یہ دونوں اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بہت مشکل سے ہی صحیح لیکن ظفر مان گیا۔ اس طرح اقرا عرفان کے ساتھ اور رمشا لطیف کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور نسرین کی شادی کو 8 سال گزر گئے۔ اقرا اب 15 اور رمشا 17 سال کی ہو گئی تھی، مگر نسرین کو اللہ نے اولاد کی خوشی نہیں دی۔ جو دوسروں کی اولاد پہ ظلم کرتے ہیں ان کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی ڈاکٹر کا کوئی بتاتا تو نسرین وہاں علاج کے لیے پہنچ جاتی۔ 8 سال کے لمبے عرصے کے بعد نسرین کو ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ میں اپنے بچوں کو دنیا کی ہر آسائش دوں گی، بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھے گا میرا بچہ۔ ان دنوں اس نے کام کے لیے بھی ملازمہ رکھ لی تھی۔ ظفر بھی بہت خوش تھا، آخر وہ دن بھی پہنچ گیا جس کا نسرین کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہسپتال میں بیڈ پہ پڑی وہ منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ کب اس کے بچے کو اس کی گود میں دیا جائے گا۔ اتنے میں دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا، جس کی گود میں محرون کمبل میں لپٹا ایک بچہ تھا۔ اس کے پیچھے کچھ ڈاکٹرز بھی آ رہے تھے۔ نسرین نے ظفر کو دیکھتے ہی کہا، شکر ہے ظفر تم آ گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے میرا بچہ تو دکھاؤ۔ ظفر نے اس چھوٹے سے بچے کو نسرین کی گود میں دیا۔ نسرین نے جیسے ہی بچے کے چہرے اور سر سے کمبل ہٹایا، وہ لرز کر رہ گئی۔ باقی بچہ تو ٹھیک تھا مگر اس کی کھوپڑی کی کھال نہیں تھی، سر کے اندر موجود دماغ وغیرہ سب نظر آ رہا تھا۔ ظفر نے جلدی سے بچے کو واپس لیا اور کانپتی ہوئی نسرین کو سنبھالنے لگا، جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ آج 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ نسرین اور ظفر پہ وہ قیامت گزرے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب پیاس کی شدت سے نسرین کی آنکھ کھلی۔ کچن میں پانی پیتے ہوئے اچانک سے وہ سب یاد آیا جو وہ 8 سال پہلے اقرا اور رمشا کے ساتھ کر چکی تھی، اور اپنا ننھا سا بیٹا بھی۔ رات کے اس پہر کچن میں کھڑی نسرین کے کانوں میں مسلسل ان بچیوں کی آواز گونج رہی تھی، امی مت مارے اقرا کو، امی چھوڑے، میرے بال نہ کاٹے، مت کرے امی، صرف ایک دفعہ معاف کر دے، اس کے بعد کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ شاید اپنی اولاد کو ایسی حالت میں دیکھنا ہی تھا جو آج نسرین ان معصوم بچیوں کے درد کو محسوس کر رہی تھی،
چیخ چیخ کر روتے ہوئے وہ کچن میں ہی زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگنے لگی۔ رونے کی آواز سن کر ظفر بھی بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ کیا ہوا نسرین، کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، ہوا کیا ہے؟ ظفر نے حواس باختہ ہو کے پوچھا۔ ظفر، مجھے اقرا اور رمشا کے پاس لے چلو، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آج اپنی اس حالت کی ذمہ دار میں خود ہوں، نہ میں ان پہ ظلم کرتی اور نہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گی، اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے لے چلو ان کے پاس۔ زاروں قطار روتے ہوئے نسرین نے ظفر سے کہا، ابھی بہت رات ہو چکی ہے، میں کل صبح تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، اور اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی ظفر اور نسرین عرفان اور لطیف کے گھر روانہ ہوئے۔ اقرا اور رمشا اپنی چاچی کے ساتھ کچن میں ان کا ہاتھ بٹانے میں مصروف تھی۔ جب باہر سے باتوں کی آواز آنے لگی، لگتا ہے کوئی آیا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں، عرفان کی بیوی نے کہا، اور وہ تینوں باہر آ گئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اقرا اور رمشا کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جہاں لطیف کی بیوی نسرین سے سلام دعا کرنے میں مصروف تھی، اقرا اور رمشا نے بھی آگے بڑھ کر سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن نسرین نے ان کا ہاتھ تھامنے کی بجائے دونوں کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تم دونوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس کی سزا مجھے مل چکی ہے، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ جب تک تم دونوں مجھے معاف نہیں کرو گے تب تک اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اقرا اور رمشا نے نسرین کی طرف دیکھا جو بے حد کمزور نظر آ رہی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے موجود تھے، وہ بہت بیمار نظر آ رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے اسے معاف تو کر دیا تھا مگر ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب واپس وہ دونوں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی اور اس گھر میں وہ بے حد خوش بھی تھی۔ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد نسرین اور ظفر واپس آ گئے۔ آج ظفر کام پہ چلا گیا تھا جبکہ نسرین گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ آج پہلی بار اسے اس تنہائی سے خوف آ رہا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یہی تنہائی اور اکیلاپن اس کا مقدر بن چکا تھا۔